السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ میرے بھائیو، آج کے اس خطبے میں قرآن اور سنت کی روشنی میں اس مسئلے پر بات کریں گے کہ ہم مسلمان، ہم موحدین، اہل توحید، باوجود اس کے کہ ایمان رکھتے ہیں، مسلمان ہیں، عقیدہ توحید کا دعویٰ کرتے ہیں، قرآن و سنت کا نام لیتے ہیں، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم سے گناہ کیوں سرزد ہوتے ہیں؟ لماذا نعصی اللہ، ہم اللہ کی نافرمانیاں کیوں کرتے ہیں؟ جب ہم کسی بیماری کے وجوہات کے بارے میں اچھے طریقے سے جان لیتے ہیں تو اس بیماری کا علاج کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، پوری دنیا میں، ساری انسانیت میں اللہ کے محبوب بندے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم پہ بڑا فضل کیا کہ ہم مسلمان ہیں، تو ان سب کے باوجود ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کے بہت زیادہ اسباب ہیں، ان جڑوں کو پکڑ لینا چاہیے۔ وہیں پہ جب ہم سدباب کرتے ہیں تو آگے اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں جائیں گے۔ اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو خود دوسرے گناہوں کے لیے سبب بن جاتا ہے۔ اس میں سچ اور جھوٹ بنیادی حیثیت کے اعمال ہیں۔ جو شخص جتنا جھوٹا ہوگا اتنا ہی زیادہ گنہگار ہوگا۔ اور یہ میں نہیں کہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی اس کو جنت پہنچا دیتی ہے، اور جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف، فسق و فجور کی طرف لے جاتے ہیں، اور گناہ انسان کو
جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے مومنو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ آج اگر معاشرے کے اندر بے حد اور بے حساب فساد برپا ہوا ہے تو اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ پھیل جائے گا۔ آپ کو جب سچ کا پتہ چلے گا تو اس وقت تک بڑا نقصان ہو چکا ہو۔ آپ زندگی کے 40-50 سال گزار کے تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو عقیدے میں نے سچ کے نام پر سیکھے تھے کہ یہی اسلام ہے، وہ تو سرے سے اسلام ہے ہی نہیں، وہ تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے نہیں، وہ تو شرک کا عقیدہ ہے۔ جو اعمال میں نے سیکھے تھے کہ یہ سنت ہے اور یہ مجھے جنت کی طرف لے جائیں گے، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، وہ تو ایسے اعمال ہے جس کی وجہ سے میری توبہ قبول نہیں ہوتی باقی گناہوں سے، جس کی وجہ سے میرے فرض اور نفل عبادت وہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ تو بدعات ہے جو میں کر رہا ہوں، یہ تو ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حوض کوثر سے دور بھگا دے گا، مجھے ہلاکت کی بددعا دے گا، فرشتے مجھے بھگا دیں گے۔ لیکن جب آپ کو پتہ چلتا ہے تو کافی ساری زندگی انسان کی گزر چکی ہوتی ہے۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے کسی کو پتہ چل جائے، اسے معلوم ہو جائے کہ صحیح عقیدہ کیا ہے، سنت والا عمل وہ کیا ہے۔ اسی طرح آپ اپنے معاملات میں سوچیں، بہت سے جھوٹ جس کا آپ نے اعتبار کیا ہوتا ہے دوسروں سے سن کے، وہ جھوٹ آپ کو 10 سال 20 سال بعد پتہ چلتے وہ تو جھوٹ تھا، اس بدبخت نے تو جھوٹ بولا تھا مجھے فلاں کے بارے میں۔ آپ نے تحقیق بھی نہیں کی ہوتی ہے، آپ نے معلومات بھی نہیں کی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے مخلوق کے درمیان، حقوق العباد کے درمیان جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہوتا ہے، اس کی تلافی کے لیے آپ کو بہت کچھ کرنا پڑے، تب جا کے آپ مرنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر سکنے کے قابل ہوتے ہو۔ تو بنیادی چیز جو میں نے آپ کو بتائی کہ جب آپ کے اندر جھوٹ کا گناہ آ جائے تو پھر اس کے بعد آپ گناہ پہ گناہ کرتے جاؤ۔ دوسری چیز وہ یہ ہے، جب آپ سورہ حجرات کی اس آیت پر عمل نہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے مومنو، جب تمہارے پاس کوئی شخص کوئی خبر لے کے آئے فتبینوا تو تحقیق کرو، جب تحقیق نہیں ہوگی تو تب اس کے بعد آپ کے گناہوں کا سلسلہ حقوق العباد کے اندر شروع ہو جائے گا۔ آپ بدگمانی فوراً شروع کر دو گے، آپ اس کی بھی جاسوسی شروع کر دو گے، آپ اس کے پر الزام تراشیاں شروع کر دو گے، اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، یہ چلتا جائے گا اور بڑھتا جائے گا۔ تیسرا سبب کہ ہم گناہوں میں کیوں ملوث ہوتے ہیں، باوجود یہ کہ میں اور آپ موحد ہیں، اہل توحید ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہدف سے، اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ ذاریات میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا مگر اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کرے۔ اب عبادت کا آسان مطلب آپ بھائیوں کو سمجھ لینا چاہیے، عبادت کسے کہتے ہیں؟ کل ما یحبہ اللہ ویرضاہ، جو بھی چیز اللہ کو پسند ہے، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے وہ عبادت، چاہے اقوال ہو، چاہے عقائد ہو، چاہے اعمال ہو، بدنی ہو، مالی ہو، لسانی ہو، جس چیز سے آپ کو لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے
راضی ہوگا وہی عبادت ہے، دلیل کی بنیاد پر۔ کیونکہ دنیا میں بہت سارے لوگ عبادتیں کر رہے ہیں اور ان کا خیال یہی ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں۔ غیر مسلم بھی عبادتیں کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر، مختلف نام رکھ کے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کو راضی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ راضی کرنا آپ کو معلوم ہو دلیل کے ساتھ کہ ہاں یہ دلیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں اس طرح کی باتوں سے، اس طرح کے اعمال سے، اس طرح کے عقائد سے راضی ہوتا ہوں، خوش ہوتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میں اس طرح کی باتوں سے، عقائد سے، اعمال سے خوش ہوتا ہوں۔ اس کی تعبیر کی ہے علماء نے کہ آپ عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، علی نور من اللہ، اللہ کی طرف سے آپ کے پاس روشنی ہونی چاہیے۔ آپ جس چیز کے بارے میں کہتے ہو کہ اس سے اللہ راضی ہوگا، تو کیا آپ کے پاس دلیل ہے کہ واقعی اس سے اللہ راضی ہوگا؟ آپ عید میلاد النبی منا رہے ہو، آپ شب برات میں قبرستان میں جا رہے ہو، آپ جنازے کی نماز کے بعد باجماعت دعائیں پڑھ رہے ہو، آپ میت کے بعد، وہ فوتگی کے بعد لوگوں کو جمع کر کے پارے تقسیم کر رہے ہو، تلاوت ہو رہی ہے، ختم ہو رہا ہے، آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 1,24,000 مرتبہ گھٹلیوں پر پڑھ رہے ہو، تو کیا واقعی آپ کے پاس دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ تو یہ ایک بنیادی سبب ہے کہ ہم جب زندگی کے مقصد سے ہی غافل ہو گئے کہ میں نے وہ بات کرنی ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، یہ میری زندگی کا مقصد ہے، تو اگر میں ایسی باتیں کروں، ایسا کام کروں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، تو مقصد یہ کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی کے مقصد سے دور ہٹ رہا ہوں، دور جا رہا ہوں، اور یہ پھر آگے سبب بنتا ہے اور گناہوں کے لیے۔ اسی طرح ایک اور سبب ہے، ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ جب ہمارا ایمان کمزور ہو۔ اگر مجھے واقعی یقین ہو کہ آگے گڑھا ہے تو میں آگے نہیں جاؤں گا، کیونکہ مجھے یقین ہے گر جاؤں گا۔ اگر مجھے واقعی یقین ہو کہ آگ جل رہی ہے تو میں آگے نہیں جاؤں گا، جل جاؤں گا، مجھے یقین ہے میں رک جاؤں گا۔ تو جب ہمارا ایمان پختہ ہوتا ہے تو ہم پھر گناہوں سے بچتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جب ہماری جان نکلے گی تو فرشتے کس تکلیف سے ہماری روح نکالیں گے، قبر میں کس طرح ہماری قبروں کو ہمارے اوپر تنگ کر دیا جائے گا، قیامت کے دن کس قدر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر غضبناک ہوگا، کس طرح فرشتے ہمیں پکڑ کے جہنم کی آگ میں گرا دیں گے۔ تو جب یقین ہو تو ہم گناہوں سے بچ جائیں، اور جب یقین ہو تو ہمیں تہجد میں اٹھنا بھی آسان ہو جائے گا، اور ہمیں نمازوں کی پابندی، ہمارے نیک اعمال، صدقہ خیرات کرنا وہ بھی آسان ہو جائے گا، کیونکہ یقین ہوگا۔ اسی لیے آپ اس طرح کی احادیث سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ ایمان کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد کہا کہ پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اور فرمایا کہ جو کوئی اللہ پر، روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اپنے مہمان کی اچھی طرح میزبانی کرے، اکرام کرے۔ جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اچھی بات کہا کرے۔ اگر اچھی بات اس کے پاس نہیں ہے، اسے نہیں آتی اچھی بات کرنا، تو أَوْ لِيَصْمُتْ، خاموشی اختیار کرے۔ اسی طرح فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یہ فرمایا مومن وہ ہے جس سے لوگ امن میں ہو۔ اب یہ ایمان ہے۔ تو جہاں جہاں ہماری کمزوریاں آتی ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ میرے بھائی یہاں پر سب بیٹھے ہوئے ہیں،
اگر آپ کسی کو زبان سے یا ہاتھ سے نفع دیتے، زبان سے بھی نفع دے رہے ہیں، ہاتھ سے بھی نفع دے رہے ہیں، تو آپ مسلمانوں میں بہترین مسلمان ہو، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ لیکن اچھا مسلمان وہ بھی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اور زبان سے کسی کو فائدہ تو نہیں دے رہے ہو، لیکن اس کو نقصان نہیں دے رہے ہو۔ کوئی آپ پر یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دے رہے ہو یا اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف دے رہے ہو، تو آپ بھی اچھے مسلمان ہیں۔ اس کے بعد جو درجہ ہے وہ گنہگار مسلمانوں کا شروع ہو جاتا ہے کہ اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو تکلیفیں دے رہے ہیں۔ تو ایمان کی کمزوری اس کو دور کر کے ہم بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اسی طرح جہالت، سورہ نساء کے اندر ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ۔ یہ بات یاد رکھیں، جاہل کو پہچاننا قرآن کی روشنی میں بڑا آسان ہے۔ ہم دوسروں کی طرف نہیں دیکھیں، اپنے بارے میں سوچیں۔ جس کے گناہ جس قدر زیادہ ہے اسی قدر وہ جاہل زیادہ ہے، اور جس کی گناہ جس قدر کم ہے اسی قدر وہ اہل علم ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے علماء اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو آپ جانتے ہوئے کہ یہ گناہ ہے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے اس سے دور رہتے ہو، مطلب یہ آپ کے اندر جہالت نہیں ہے۔ جہالت کسے کہتے ہیں؟ آپ کو انجام کا پتہ نہیں، آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کام میں کروں گا تو میں پکڑ میں آ جاؤں گا، مجھے پکڑا جائے گا، تو جاہل ہو۔ تو جب ہم گناہ کرتے ہیں اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ سکتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں، تو مطلب جہالت ہے ہمارے اندر۔ تو جب ہم گناہوں سے بچیں گے تو جہالت ہماری ختم ہوتی جائے گی۔ تو اپنے آپ سے جہالت دور کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک اور سبب وہ علم کا نہ ہونا ہے۔ جب ہم علم سے دور رہتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ سب چیزوں سے اول مسلمان کی زندگی میں وہ علم ہے۔ العلم قبل القول والعمل، بات کرنے سے بھی پہلے، عمل کرنے سے بھی پہلے وہ علم ہے۔ جب ہمارے پاس علم ہی نہیں ہو تو ہم اعمال کیسے کریں گے، عبادتیں کیسے کریں گے؟ اگر کریں گے بھی تو اپنے جذبات کے مطابق، اپنے رواج اور رسم، اپنے علاقے کے مطابق کریں گے، اور خیال یہی ہوگا اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہے ہیں، لیکن ہوگا نہیں، کیونکہ وہ عمل علم کی روشنی میں نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ تمام مسلمان وہ علم حاصل کرے جتنا ہو سکے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ 6 سالہ کورس، 8 سالہ کورس، یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ وہ بنیاد بن جائے۔ باقی جس عالم نے زندگی کے جس موڑ پہ بھی مطالعہ چھوڑ دیا، مسائل کی تحقیق چھوڑ دی، وہ بھی جاہل ہو جائے گا، بھول جائے گا سب کچھ۔ بخاری کی حدیث ہے، قرآن کس قدر بڑی نعمت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس قدر جلدی انسان قرآن کو بھول جاتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا صحرائی علاقوں میں، سندھ وغیرہ میں، اونٹوں پر جب کوئی مختلف سامان لاتے ہیں اور اونٹ کو بٹھا دیتے ہیں، تو جیسے ہی اس سے آپ وہ سامان کی رسی کھول دیتے ہو، ایک دم فوراً وہ کھڑا ہوتا ہے، بڑی جلدی سے وہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن اس قدر، اس تیزی سے انسان بھول جاتا ہے اگر آپ اس کو بار بار پڑھو گے نہیں۔ اس لیے بہت سے لوگ ہوتے ہیں مسلمانوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتیں کی، لیکن اس وقت والدین نے ان سے کہا کہ آپ حفظ کرو،
اور اس نے حفظ کیا اور اس کی قدر والدین نے بھی نہیں بٹھائی ذہن میں، اساتذہ نے بھی نہیں بٹھائی ذہن میں، تو جب اس کا شعور آنے لگا تو وہ معاشرے میں گناہوں میں اس میں پڑ گیا اور حفظ بھول گیا۔ بعد میں وہ چاہتا ہے کہ میں اسے یاد کر لوں، لیکن اسے یاد نہیں۔ پہلے یاد کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن قرآن کو جو لوگ بھول جاتے ہیں پھر دوبارہ یاد کرنا اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اکثر یہ سوال آتے ہیں کہ یہ قاری لوگ بہت شیطان کیوں ہوتے ہیں؟ تو یہ شیطان اس لیے ہوتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اینٹی بائیوٹک کی طرح ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بالکل پہلے پارے میں کہہ دیا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، اس سے بہت سے لوگ ہدایت پر بھی آتے ہیں، گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ تو جب آپ اس کو صحیح طریقے سے دوائی کو استعمال نہیں کرو گے تو اس کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، آپ کے اندر عاجزی ہونی چاہیے اور ڈر ہونا چاہیے، اس کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرو۔ تو جب بچوں کو ہم اللہ کا ڈر نہیں سکھائیں گے اور صرف رٹے لگوائیں گے تو آگے جا کے ان پہ جو اثر ہوگا تو لوگ کہیں گے، یہی باتیں کریں گے، یہ کیا، یہ تو عام لوگوں سے زیادہ شیطان۔ تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بات بھی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہل ثابت ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، آج آپ کس سے پوچھو کہ توحید اسماء و صفات کسے کہتے ہیں، یعنی زیادہ کوئی گہرائی والے سوال نہیں کرو، آپ اسے کہو کہ توحید اسماء و صفات کیا ہے، پریشانی میں پڑ جاتے ہیں کہ کیسا سوال آ گیا، حالانکہ یہ بنیادی سوال ہے عقیدے۔ پھر کہتے ہیں علم بہت بڑھ گیا، عمل نہیں ہو رہا ہے۔ کہاں بڑھ گیا؟ بخاری کی پوری کتاب کتنے مسلمانوں نے پڑھی ہوئی ہے؟ کوئی پوری تفسیر کتنے مسلمانوں نے مطالعہ کی ہوئی ہے؟ آپ اس کو علم کا بڑھ جانا کہتے ہو کہ یوٹیوب پہ بہت سارے بیانات موجود ہیں، فیس بک پہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ آپ کے دل کے اندر کتنا علم ہے؟ آپ نے کتنا پڑھا ہوا ہے؟ یہ مسجد میں جب یہ تفسیریں پڑھی ہوتی ہے اور احادیث کی کتابیں، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ بہت سی جگہوں پر منع کیا جاتا ہے کہ آپ قرآن کی تفسیر کیوں پڑھ رہے ہو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ آپ حدیث کی شرح کیوں پڑھ رہے ہو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ گمراہ تب ہوگے جب آپ اپنے آپ کو مسلمان معاشرے سے آزاد سمجھو گے، علماء سے آزاد سمجھو گے۔ آپ کہو گے کہ میں صرف کاغذ سے عالم بننا چاہتا ہوں، تو پھر کاغذی عالم بنو گے، قرآن و سنت کا عالم نہیں بنو گے۔ گمراہی پہلے کی پہلے۔ آپ کاغذ سے فائدہ اٹھاؤ، یہ ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنا عام کر دیا۔ ڈیجیٹل چیزوں میں بھی پوری لائبریریاں مجھے سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن خود صرف اپنا عقل استعمال نہیں کرو۔ جہاں پہ آپ کو الجھن ہو رہی ہو تو علماء حق سے پوچھیں، ان سے پوچھ کے چلو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت معاشرے میں جڑیں پکڑ لے گی، ثابت ہو جائے گی، جڑیں پکڑ لے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ شراب پیے جائیں گے، زنا عام ہو جائے گی۔ دیکھو ایک ہی حدیث میں، ایک لائن میں یہ حدیث ہے، ایک لائن میں کہا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت جڑیں پکڑ لے گی، اور فوراً فرمایا کہ شراب عام ہو جائے گی، زنا پھیل جائے گی۔ تو یہ جو مدارس اور مساجد کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں طرح طرح کی وہ وسوسے آتے ہیں، وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، ورنہ مساجد اور مدارس ہی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پہ لوگ علم حاصل کرتے ہیں، جہالت سے اپنے آپ کو اور دوسروں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جس قدر زیادہ وہ، مثال کے طور پر میرے بھائیو، آپ مسجد میں بیٹھے ہو، 2 گھنٹے آپ نے درس سنا اور کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ باہر نکلتے ہو، آپ سے
عبداللطیف عبدالمجید اور یاسر و ماجد پوچھتا ہے کہ بھائی بیان کیسی ہوا؟ آپ کہہ رہے ہو بہت اچھا بیان ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا کیا بیان ہوا آپ کے؟ یہ تو پتہ نہیں، یاد نہیں رہتا۔ آپ کو یاد نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، جب مسئلہ آئے گا تو پھر آپ کو یاد آ جاتا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ یاد نہیں ہے، ذہن سے کوئی چیز نکلتی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں اس میں، جو چیزیں ڈیلیٹ بھی کرو وہ اسی ذہن میں پڑے۔ تو جو 2 گھنٹے آپ نے لگا لیے وہ تو آپ یقیناً گناہ سے بچ گئے ہو نا۔ 5-6 گھنٹے لوگ علم حاصل کرتے ہیں روزانہ، وہ تو گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ ایک ایک آیت پڑھتے ہیں، ایک ایک حدیث پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اور احادیث اور آیتیں اس کی تشریح سن کے دل کے اندر ان کا خوف اور نرمی آتی ہے۔ سارے اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں جو ہو رہے ہیں۔ تو جب ذلت عام ہو جاتا ہے تو ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہالت کا لباس ذلت کا لباس، اور جیسے لباس انسان کے وجود پر ظاہر ہوتا ہے تو یہ ذلت بھی ظاہر ہوتا ہے، اور انسان پریشانی کے عالم میں رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے سوچا تھا کوئی 26 وجوہات میں نے تلاش کیے تھے کہ اس وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے صرف 6-7 آپ کے سامنے بیان کر سکا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اکثر جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ تو سورہ ہجر میں 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو خبر دو، میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں غفور رحیم ہوں، اور یہ بھی خبر دو کہ میرا عذاب دردناک عذاب ہے۔ یہ 2 مختصر آیتوں میں فرمایا، اور پھر سورہ مائدہ میں ایک ہی آیت میں فرمایا اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ جان رکھو کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے، اور جان رکھو کہ بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ تو ہم مسلمان صرف غفور رحیم کو یاد کرتے ہیں، اور ایک ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ انبیاء سے فرمایا کہ میرے بندوں کو خبردار کریں کہ بے شک میں دردناک عذاب بھی دیتا ہوں، میں غفور رحیم بھی ہوں۔ تو جب ہم ان دونوں چیزوں کو لیتے ہیں تو ہماری زندگی میں بیلنس ہوتا ہے، اور جب ایک طرف جاتے ہیں، مثال ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا عذاب دینے والا ہے، تو اب شیطان ہمارے دل میں آتا ہے اور ہم سے کہتا ہے کہ آپ کی بخشش نہیں ہو سکی، تم نے ایسے گناہ کیے وہ تو کوئی جانور بھی نہیں کرے گا، تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی۔ اب شیطان نے کہاں سے حملہ کر دیا کہ اللہ سخت سزا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سخت انتقام والا ہے، معاف نہیں ہو سکتے ہو۔ اور بعض اوقات اگر اپنے بارے میں وسوسہ نہیں آتا ہے تو دوسروں کے بارے میں تو آتا ہی آتا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے، یہ تو ایسا گنہگار ہے یہ جنت میں، اور یہ انتہائی خطرناک کام ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس گنہگار کو بخش دیتا ہے، اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ تو ہوتا کون ہے کسی کے بارے میں کہنے والا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کس کو جنت میں لے جاتا ہے، کس کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر مایوسی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ،
اللہ کی رحمتوں سے نا امید مت ہونا، اللہ سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ بخشش مانگ کے تو دیکھ، 100 قتل کرنے والے لوگوں کو معاف کر دیا۔ قتل شرک کے آگے کیا چیز ہے؟ والفتنۃ اشد من القتل، شرک قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ جب 100 سال کے شرک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو باقی گناہ کیا ہے؟ صرف گناہ چھوڑ دو، پشیمان ہو جاؤ، توبہ استغفار کرو کہ آئندہ نہیں کروں گا، اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا۔ اور آخری بات میرے بھائی، اکثر حقوق العباد میں اور حقوق اللہ میں بھی ہم جو گناہ کرتے ہیں تو اس کے 2 بڑے سبب ہیں۔ ابلیسی سبب اس کو میں کہتا ہوں، ابلیسی سبب، یعنی ابلیس نے وہ کیے، اس کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہو۔ ایک تکبر ہے، دوسرا حسد ہے۔ ہم اکثر ظلم و زیادتیاں کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس شخص کا کوئی گناہ قصور نہیں ہوتا، خود اپنے دل میں سوچتے نہیں کہ تکبر ہے بس، اور کیا، اس کا کیا قصور ہے، میں اس کو حقیر سمجھ رہا ہوں، بس اس کے پیچھے لگا ہوں، حقیر سمجھ رہا ہوں بس۔ اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تکبر ہے، جب آپ کسی کو حقیر سمجھیں، اس کو معمولی سمجھیں۔ ابلیس نے کیا کہا؟ قال انا خیر منہ، آدم سے تو میں بہتر ہوں، یہ مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا، کیوں اس کو سجدہ کروں؟ تکبر نے اس کو برباد کر دیا۔ اس نے حسد بھی کیا، یہ نیا پیدا ہوا، میں پہلے پیدا ہوا ہوں، اس کو میں سجدہ کروں، فرشتے اس کو سجدہ کریں، تو اس حسد نے اس کو برباد کیا۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پہلا جو قتل ہوا حابیل کا، قابیل نے جو قتل کیا حسد کی وجہ سے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا حسد کی وجہ سے۔ تو اکثر جو جرائم ہوتے رہتے ہیں نا گھروں میں بھی، معاشرے میں، وہ اندر چھپا ہوا حسد وہ ظاہر لاتا نہیں ہے کہ بس اور کچھ نہیں، جلن ہو رہی ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، جلن، اس لیے اس کی تعریف مجھ سے برداشت ہوئی۔ اگر کوئی تعریف کرے گا ہاں بہت اچھے بہت، پھر کہیں لیکن یہ اس کے بارے میں آپ کو خبر ہے، وہ تو یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی تعریف کرے۔ بہرحال میرے بھائیوں، خطبے کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ ہمیں جب بھی ہم کوئی گناہ کریں اس بارے میں سوچیں کہ یہ گناہ بھی کرتا ہے، اس کی وجہ ہے تو جب آپ کو کیوں کا پتہ چلتا ہے، جڑ کا پتہ چلتا ہے، وجہ کا تو وہ وجہ کیوں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے راضی ہو، رب العالمین نے توفیق عطا فرمائی کہ اپنے نفس کا، اپنے دلوں کا تزکیہ کر سکے، یہ قرآن ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا دلوں کا تزکیہ، اور ہم نمازوں کی سنتے بھی ہے، خدا شاہ من تزکا، جس نے دل کو پاک کیا وہ کامیاب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ کچھ ساتھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اور جن کے اوپر قرضے ہیں اللہ تعالیٰ قرضوں کے بوجھ سے ان کو نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں کے اندر الفتیں ڈال دیں، ان کی رنجشیں دور فرما دیں، اور مسلمان معاشرے